نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی تعظیم اگر ظاہری دنیا چ نے تے پھر کیویں کرنی ہے؟ اگر حضور اس ظاہری دنیا تو پردہ فرما گئے تے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کس طرح کرنی؟ اس حوالے نال چند گزارشات قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر میں جناب دے گوش گزار کرانگا۔ صاحبان جی تشام قرآن مجید فرقان حمید دے نام پارے چو ایک آیہ کریمہ دا مختصر سارا حصہ جناب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اور اس آیہ کریمہ دے اندر اس دا تھوڑا سارا اگر پس منظر ویکھیا جائے، پس منظر ایسی کہ جدو موسیٰ علیہ السلام رب دے نال ملاقات واسطے اور کتاب لین واسطے رب نے حکم دیتا موسیٰ تور تے آ جا تے میں تینوں کتاب نال نوازنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تور تے چلے گئے، پیچھے موسیٰ علیہ السلام دی قوم ایک سامری جادوگر سی، انہیں بچڑا بنایا۔ قوم انہاں 40 دنہ دے اندر بچڑے دی پوجا کرنی شروع کر دیتی۔ اس قوم وچوں صرف 40 دن واسطے موسیٰ علیہ السلام کدے گئے؟ بولو نا، تور تے گئے سان کتاب لین واسطے، تے 40 دنہ دے اندر قوم گمراہ ہو گئی، بچڑے دی پوجا کرنی شروع کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اپنی قوم دا حال ویکھیا کہ ایک کڑے کم لگ گئی ہے، آ کے اللہ دی حضور اس قوم واسطے استغفار کرن لگ پے، بڑے بڑے لوگاں لے کے کہ مالک انہاں معاف کر دے، ات گمراہ ہو گئے، مالک انہاں ہدایت عطا فرما دے۔ جدو موسیٰ پاک یہ دعاواں عرضاں کر رہے ہیں، اور اس ضمن دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت بڑی ہی وسیع ہے، ہر کسے تے میری رحمت دا می برس دائے، لیکن موسیٰ ایک میری رحمت دا خاص حصہ ہے۔ رحمت بڑی وسیع ہے لیکن اس رحمت دا ایک خاص حصہ ہے جس حصے میں بچا کے رکھے ہے، جس حصے میں بچا کے رکھے ہے۔ مالک کہیں واسطے بچا کے رکھے؟ فرمایا اس واسطے رکھے آئے کہ اس کائنات کے اندر میں اپنا محبوب بھیجنا ہے، اور او نبی آخر الزمان بن کے تشریف لے کے آنا ہے، اور او ہمیشہ پاکیزہ کھان گے، اچھے کم دا حکم دین گے، برائی تو روکن گے، اور او خاص جڑی رحمت دا حصہ ہے میں رب اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی امت ہوئے گی اس امت نو او خاص اپنی رحمت دا حصہ نصیب فرما گا۔ لیکن او کرے گی کی؟ یہ توجہ کرنی ہے، خاص رحمت دا حصہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو نصیب فرما گا، لیکن او دی نشانی ہوئے گی کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ او اس نبی آخر الزمان دے اتے ایمان لے کے آئے گی، یعنی جڑا ایمان لے کے آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے، اور ایمان لیون تو بعد، ایمان لیون تو بعد پھر وہ کی کرن گے؟
جے اگر او اس نبی علیہ السلام دی تعظیم اور توقیر کرن گے فالذین آمنوا بہ وعزروہ، یعنی ایمان لیون تو بعد انہاں دی ایک کوالٹی ہوئے کہ او نبی آخر الزمان دی تعظیم کرن، نبی آخر الزمان دی توقیر کرن. یہ پہلی نشانی بیان ہوئی کہ جنہاں نے میں اپنی خاص رحمت دا حصہ عطا فرماواں گا اس نبی علیہ السلام تے ایمان لیون تو بعد نبی آخر الزمان دی تعظیم کرن، نبی آخر الزمان دی توقیر کرن. اور تعظیم کس حد تک کرنی ہے؟ ہن ایک قرآن دا دوسرا مقام پڑھو. اللہ دا قرآن فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان علیو اپنی آواز نو نبی علیہ السلام دی آواز تو بلند نہ کریا جے، اپنی آواز نو نبی علیہ السلام دی آواز تو بلند نہ کریا جے. اگر تہاڈی آواز بلند ہو گئی، تہاڈی آواز بلند ہو گئی تے این سمجھ لویا جے انت پت اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا تہاڈے سارے اعمال حبط ہو جان گے، ضائع ہو جان گے. تہاڈیاں نمازاں، تہاڈے روزے، تہاڈے حج، تہاڈیاں زکاتاں جنہاں تے مان کر کے بیٹھے ہو. فرمایا اگر نبی علیہ السلام دی آواز تو تہاڈی آواز بلند ہو گئی، اگر نبی علیہ السلام دی تساں تعظیم نہ کیتی، نبی علیہ السلام دی اگر تساں توقیر نہ کیتی، تہاڈیاں نمازاں، تہاڈے روزے، تہاڈے حج، تہاڈیاں زکاتاں سب ضائع ہو جان گے. لیکن تہانوں شعور بھی نہیں ہوئے گا. یعنی رب دا قرآن دستا پیا ہے کائنات والو اگر نمازاں، روزے، حج، زکاتاں بچانیاں جے تو سب تو پہلے نبی علیہ السلام دی تعظیم تہاڈے تے فرض ہے. اپنیاں نمازاں، روزے، حج، زکاتاں اگر بچانیاں تو فرمایا تہاڈے ذمے ضروری ہے کہ تسی نبی علیہ السلام دی تعظیم کرو. اپنی آواز نو نبی علیہ السلام دی آواز تو بلند نہ ہون دیو. اگر تہاڈی آواز بلند ہو گئی تہاڈے اعمال ضائع ہو جان گے، تہاڈے اعمال ضائع ہو جان گے. اعمال بچان واسطے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام دی تعظیم، عمل بچان واسطے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام دی تعظیم. جو ایمان نال اپنے ضمیر نال فیصلہ کریا جے کہ جڑے مکتبہ فکر دے لوگاں دے امام نے اپنی کتاباں چ لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام دی تعظیم گاؤں دے چودھری جتنی کرو، نبی علیہ السلام دی تعظیم اپنے بڑے بھائی جتنی کرو. اس تو بعد ہن انہاں دیاں نمازاں سلامت نے، روزے سلامت نے. اپنے ضمیر کو ذرا ضمیر نو دستک دے کے پوچھو نا، کیا نمازاں سلامت نے، روزے سلامت نے؟ اللہ دا قرآن پہ آندا ہے کہ جدو نبی علیہ السلام دی تعظیم نہ ہوئی تو نمازاں ساریاں ضائع کر دیتی جان گی، روزے ضائع ہو جان گے، زکاتاں ضائع ہو جان گی. نمازاں بچانیاں تو نبی علیہ السلام دی تعظیم دل وچ ضروری ہوئے گی اور ہر لمحے ضروری ہوئے گی. نبی علیہ السلام اس دنیا تے تشریف فرما ہیں تا اور جڑے اے لباس اللہ بڑے متقی پرہیزگار نظر آؤندے نا، آ لوٹے شوٹے چوک کے تے بڑے بڑے بسترے چوک کے لمیاں لمیاں قمیضاں تے ہتھاں وچ وڈیاں وڈیاں تسبیحاں، اور اے تسبیحاں نال تقوی نہیں ہوندا، انہاں نال تقوی نہیں ہوندا. قرآن دی اس آیت نو پڑھو اور دے مفہوم نو سمجھنے دی کوشش کرو. اس تو اگلی آیت ہے اللہ فرماندا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ
قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا جڑے اپنیاں آوازاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز تو پست رکھ دین، نیچا رکھ دین، بلند نہیں ہون دین دے. اللہ فرماندا اے او دل نے جنہ دلان رب نے تقوی دے نور واسطے چن لیا ہے. اے او دل نے جنہ دلان تقوی دے نور واسطے رب نے چن لیا ہے. کنہ دے دل؟ جنہ دے دلان وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کر دیں. اور اس خاص رحمت دا حصہ کنہ ملے گا؟ جنہ دے دل وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم موجود ہوئے گی. ہن کیا تعظیم، ہن اگلی بات توجہ کریں، کیا تعظیم حضور دی ظاہری زندگی دے اندر ضروری ہے؟ حضور دی اس ظاہری دنیا تو پردہ فرما جانے تو بعد کیا تعظیم کوئی نہیں ضروری ہو؟ قیامت دی صبح تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم ہر بندہ مومن دے اتے فرض ہے، ضروری ہے. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بے ادبی ہو گئی اور صرف اس حد تک، اور سن بڑا اس معاملے دے اندر محتاط رہنا پوندا ہے، اور محتاط رویا کرو کہ اسلاف نے کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ صرف بندہ اے جملہ بول چھڑے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دے نال چند لمحے حضور دے جوڑے لگے، جڑے جوڑے حضور نے اپنے قدمہ چ پہنے نا، انہاں حضور دے جسم نال کی ہوئی ہے؟ نسبت نصیب ہوئی ہے. تھوڑی دیر حضور دے قدمہ چ رہن جنہاں نسی نالین شریف آکھنے ہیں، یعنی حضور دے قدمہ نال لگنے والے جوڑے صرف علماء فرماندے ہیں بندہ اتنا لفظ بول چھڑے نا، انہاں جوڑے جڑے حضور دے جسم نال لگن، تھوڑی دیر حضور دے جسم نو مس کیتان، حضور دے جسم دا بوسہ لیان، ہے وہ چمڑا بظاہر کی یہ چمڑا ہے. اگر اس چمڑے نالین نو صرف بندہ نویل کہہ چھڑے، اس جتی نے صرف لفظ جتڑی بول چھڑے، نزاکت دا اندازہ کر لوے آپ خود. علماء فرماندے ہیں اس نالین لفظ بولے نا، ان کیویں کر کے بندہ بلائے؟ نویل. پنجابی اگر جتی نے جتڑی آگ چھڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی، تو فرمایا او بھی بندہ توہین رسالت دا مرتکب ہو گیا، او بھی توہین رسالت دا مرتکب ہو گیا. حالانکہ جتی حضور دے جسم دا حصہ، بولو نا، او جتی حضور دے جسم دا حصہ نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم نال تھوڑی دیر لگی ہے. اگر او دی بندہ بےدبی کر چھڑے، بندہ توہین رسالت دا مرتکب ہو گیا ہے. او یار جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دا حصہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جگر دا ٹکڑا ہوئے، جو او دی توہین کرے، جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آکھن فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جڑا او دی بے ادبی کرے، وہ کیویں بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم نال تھوڑی دیر لگن والی اگر جتی دی بندہ توہین کرے، بندہ توہین رسالت دا مرتکب ہو جاندہ ہے. صاحبان عزیز شام جس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آکھن علی منی و انا منہ، علی میرے چوئے میں علی چوہاں، او دی بندہ بے ادبی کرے تو بندہ کیوں مسلمان رہ سکتا ہے؟ جڑا تھوڑی دیر واسطے حضور دے قدمہ میں آ جائے، اس جتن تھوڑی دیر نسبت رہی ہے، او دی بے ادبی کرے، بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے. تو صاحبان ذیت شام جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار جناب ابو بکر صدیق تے جناب عمر دی توہین کرنے والا او بندہ کیویں مسلمان رہ سکتا؟ صاحبان ذیت شام ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب ہے کہ عرش نالوں بھی معاملہ نازک تر ہے.
عرش نالوں بھی معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب دا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم دا، عرش نالوں بھی معاملہ نازک تر ہے۔ صاحبان ذی احتشام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ظاہری دنیا تو پردہ فرما جانے تو بعد حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے کہ جناب عمر دا دور ہے، جناب عمر دے دور وچ دو بندے، دو نوجوان مسجد نبوی دے اندر آپس دے اندر ایک دوجے نال گفتگو پہ کر دیں، اور گفتگو کردیاں کردیاں انہاں دی آواز تھوڑی ساری بلند ہو گئی۔ جدو آواز بلند ہوئی تو فاروق اعظم نے انہاں دوواں نوں بلا لیا، بلا کے فرمایا من انتما، تسی کون ہو؟ این انتما، کتھوں آئے ہو؟ انہاں عرض کیتی حضور اسی طائف چوں آئے ہاں۔ تے حضرت عمر دے جملے سنے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا لا ترفعان اصواتکما لاوجعتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی طائف دے رہن والے ہو تے اج میں تانوں پیانا، آئندہ تو بعد اپنی آواز نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد چو بلند نہ کریا جے۔ اگر تسی مدینے دے رہن والے ہوندے تے عمر تانوں کدی بھی معاف نہ کردا، عمر تانوں ضرور سزا دیندا، کیونکہ تسی مدینے دے رہن والے نہیں۔ اج تانوں دسدا پیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد ہے، جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری حیات کے اندر اس جگہ دا ادب اور احترام سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پردہ فرمانے تو بعد بھی اتھے دا ادب انجے دا انجے۔ اور اسی طرح حضرت امام مالک، اور حضرت امام مالک اون جنہ 40 سال حضور دی مسجد دے اندر بیٹھ کے حضور دی حدیث پڑھائی ہے۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال دا عرصہ مدینہ پاک دے اندر حضور دے روضہ پاک دے قریب بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہیں۔ اور سیرت نگار لکھ دیں ادب اس قدر سی، ادب اس قدر سی کہ آپ جڑا کتاب دا ورقہ پھول دینا، کتاب دا اچھا کتاب دا ورقہ پھولنے دے اندر بھی اگر تھوڑا سارا تازہ ورقہ ہوئے نا تے او دے اندر کھڑکن پیدا ہو جاندی ہے۔ تے حضرت امام مالک اس کھڑکن نوی پیدا نہیں ہون دیندے سان کدھر بارگاہ رسالت مآب دی بے ادبی نہ ہو جائے، بارگاہ رسالت مآب دی بے ادبی نہ ہو جائے، کہ اس ورقے نوی پرتان لگیاں او دی آواز پیدا نہ ہوئے، کہ کدھر بارگاہ رسالت مآب دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ الحمدللہ سن فخر ہے کہ ساڑیاں نسبتاں انہاں لوگاں نال، با خدا سن فخر ہے کہ ساڑے آبا و اجداد نے سن گھٹی دے اندر انہاں لوگاں دی محبت ساڑے دلان چ بسائی ہے، جنہاں نے اپنے دل وچ ہر لمحے تعظیم مصطفیٰ بسایا ہوا ہے۔ آواز ورکے دی نہیں پیدا ہون دیتی۔ حضرت امام مالک سان تے بادشاہ ایک گزرے جعفر منصور خاکی بادشاہ تے بادشاہ مدینہ پاک حضور دی مسجد دے کول آیا نا تے اتھے بولدا پیا تے او دی آواز بلند ہو گئی تے حضرت امام مالک نے اس نے جھڑک دیتا، روک دیتا، فرمایا لا ترفع صوتک فی مسجد رسول اللہ۔ بادشاہ تے اپنے گھر ہیں، تین پتہ ہونا چاہیے تو رسول اللہ دی مسجد چو آ کے کھڑا ہے، رسول اللہ دی مسجد چو آ کے کھڑا، اپنی آواز نو آہستہ کر، اپنی آواز نو بلند نہ ہون دے۔ میں صرف اپنے انہاں نوجوان بھائیاں نے پیغام دینا چاہنا کہ جڑے عمرہ واسطے مکہ شریف دی حاضری واسطے جان دیں، پھر مدینہ پاک روزہ رسول دی حاضری واسطے جان دیں، ذرا سوچن تے صحیح اسی روزہ رسول کنڈ کر کے تے اپنیاں سیلفیاں لے رہے ہونے ہاں کہ تاکہ ساڑھے پچھلے پتہ لگے اسی مدینہ پاک پہنچے ہاں، تو اپنی سیلفی واسطے کنڈ کیتی رسول اللہ دی قبر ال، رسول اللہ دے روزہ پاک ال، اسی اتھے بیٹھے تے ساڑھی گفتگو دا انداز، ساڑھی گفتگو دا معیار ہے، اساں گپاں بھی مارنیاں تے اتھے بیٹھ کے مارنیاں۔ ساڑھے بزرگان دین فرماندے ہیں کوئی ضرورت نہیں کہ تسی مسجد نبوی وچ گئے ہوتے ہن زور ٹائم گئے ہوتے عشاء ساریاں پڑھ کے اتھے تو ساؤنیاں، یقیناً بڑا ثواب ہے، ایک نماز پڑھو تے 50,000 نمازاں دا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے،
لیکن فرماندے ایک گل ذہن چ رکھو، اتھے اتنی دیر بہو جتنی دیر تک ادب مصطفیٰ دا خیال کر سکتے ہو، جتنی دیر تک ادب مصطفیٰ دا خیال کر سکتے ہو اتنی دیر بہو. وہ چاہے تسی 10 منٹ بہ سکتے ہو، بس 10 منٹ بہو، اٹھ کے اپنے ہوٹل چ ٹر جاؤ. اتھے نہ بہو، اتھے نہ اپنی آواز نو بلند کرو، اتھے نبی علیہ السلام دی تعظیم دا خیال کرو. اینج نہ ہوئے گناہ بخشواندیاں بخشواندیاں انبار لے کے آ جائیے. مصطفیٰ جان رحمت دی بیدبی دا تصویر بنا لیا، لیکن میں ہی آخنا کہ کسی مسجد نبوی دے دروازے کو کھلو کے بنا لے، روزہ رسول الکنڈ نہ کر، مصطفیٰ دی چوکڑ تے نظرہ جھکا کے بنوا لے، پتہ لگے غلام مصطفیٰ حضور دی بارگاہ چ حاضری دین واسطے آیا. بزرگ نہیں اجازت دیندے سان کہ اتنی دیر بہو تسی، وہ فرماندے سان بس اتنی دیر بہو جتنی دیر تک تسی آسانی نال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب دا خیال رکھ سکتے، اس تو علاوہ نہیں. حضرت امام مالک نے ساری زندگی مدینے کے اندر جتی نہیں پائی. سانو تو ساری بدقسمتی ایسی ہے کہ انہاں مسجد نبوی دی اتلی سائڈ تے پتھر ہی انج دا لایا کہ او انج تپ جاندہ ہے نا دھوپ دی وجہ تو، حالانکہ پیچھے جتنا پتھر ہے وہ نہیں تپدا، دھوپ دی وجہ تو پتھر گرم نہیں ہوندا. فرنٹ اتے انہاں لائے ہی اس تو ہے تاکہ لوگ جتنے بھی چلن جتیاں پا کے چلن صاحبان جی احتشام. لیکن سن دھوپاں اودو بھی آن، گرمیاں ادو بھی آن. امام مالک نے ساری زندگی مدینے دے اندر جتی نہیں پائی ہے، گلی دے وشکار چ نہیں گزرے. کدھر اینج نہ ہوئے کہ نبی علیہ السلام دا قدم ہوئے کہ اس قدم اتے امام مالک دا قدم آ جائے، کدھر بےدبی نہ ہو جائے. اس ڈر دی وجہ تو جدو آپ دا جنازہ اٹھایا گیا آپ دے کندھے چھلے ہوئے سان دواں سائیڈاں تو، آپ گلی دے کون دیوار نہ رگڑ کے گزر دے سان. کدھر جتھے نبی علیہ السلام دے قدم آئے ہون اتھے امام مالک دے قدم نہ آئے. ہن بڑا عام جا مسئلہ ایک آ گیا. امام مالک کو نا جعفر منصور خاکی پوچھتا ہے اچھا حضرت معذرت میں معافی منگنا، آواز بلند ہوگی، لیکن ایک مسئلہ تے دسو، مسئلہ ہے دسو. ہن میں مدینے شریف آ گیا تے مدینے شریف آ کے میں دعا منگنی ہوئے تے میں منہ کعبے ال کراں یا مدینے پاک روزہ رسول ال کراں؟ استقبل القبلۃ کہ میں قبلے المو کرا یا استقبل رسول اللہ کہ میں رسول اللہ اپنا چہرہ کر کے دعا منگا یا میں قبلے المو کر کے دعا منگا؟ تے حضرت امام مالک دا جواب سن اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے تناز کر. اللہ نے تین عقیدہ دیتا ہے. اسی تو روزہ رسول باب السلام تو گزر کے معاجہ شریف دے سامنے آ جائیے تے آنج ہاتھ چوک لئیے اوتھے رتے رومال آنا حجی یلا یلا دی آواز آ جاندی ہے. بس سلام کر رکھ کے گزر، دعا منگنی ہے قبلے المو کر. سن امام مالک جنہیں 40 سال مصطفیٰ دی بارگاہ چ بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے، او یار حدیث وہی پڑھا سکتا ہے جن اجازت مصطفیٰ عطا فرما دے، اور جن مصطفیٰ قبول کرن وہ پڑھا سکتا ہے. امام مالک نے فرمایا سن استقبل القبلۃ مستقبل رسول اللہ تا سوال کرنے والے جعفر منصور خاکی تینوں کیڑی چیز روک دی ہے کہ تو مصطفیٰ دے روزہ رسول المو نہ کرے، رسول اللہ اپنا چہرہ نہ کرے، قبلے ال کرے؟ تینوں کیڑی چیز روک دی ہے؟ تینوں پتہ نہیں ہوا وسیلۃ ابی کا آدم علیہ السلام و وسیلۃ کا، فرمایا یہ تو ذات ہے جڑی تیرے باپ آدم واسطے بھی وسیلہ بنی ہے، یہ تو ذات ہے جڑی ابو البشر جناب آدم واسطے وسیلہ بنی ہے، جڑی ذات نبیاں دے ابو البشر سب تو پہلے نبی جناب آدم کا وسیلہ بنی ہے، وہ ذات تینوں کیوں روک دیے تو اوپے منہ نہ کریں بلکہ قبلے ال کریں؟ آپ نے فرمایا سن تین کیڑی گل منع کر دیئے؟ تینوں نہیں پتا کہ یہ تے او ذات ہے جڑی تیرے میرے باپ آدم دا وسیلہ بنی ہے. استقبل ہو واستشفا بھی، ایدے منہ کر روزہ رسول حضور المو کر، حضور المو کر کے ہاتھ چک کے دعا مانگ، اور مانگ مصطفیٰ دے وسیلے نہ.
جدو منگے گا تو اللہ تیری شفاعت نو قبول فرما لے گا، مصطفیٰ تیری شفاعت کرن گے، اللہ تیری شفاعت نو قبول کر لے گا۔ صاحبان جی احتشام اعلیٰ حضرت بولے نا، ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جنہیں رسول اللہ نے کراس کرن دی کوشش کی تھی نا، صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، سنتے صحیح تیرے باپ جناب آدم نے بھی ضرورت مصطفیٰ دی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ صاحبان جی احتشام وہ جگہ ہے محمد کا جہاں پہ آستاں ہے، محمد کا جہاں پہ آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔ علامہ اقبال بولیا آندہ ہے تو زمین، ہے تو زمین مگر خوابگاہ مصطفیٰ ہے تو زمین مگر خوابگاہ مصطفیٰ ہے کعبے کو بھی دید تیری حج اکبر کے سوا ہے کعبے کو بھی دید تیری حج اکبر کے سوا ہے۔ ارے تجھ میں راحت اس شہنشاہ معظم کو ملی، وہ کڈے بختالی تو زمین ہے، اور وہ کس شاعر ہے کہ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی، ارے زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ علامہ اقبال آندہ ہے تجھ میں راحت اس شہنشاہ معظم کو ملی، جس کے دامن میں اما اقوام عالم کو ملی ہے، جس کے دامن میں اما اقوام عالم کو ملی ہے۔ اللہ رب العزت مینو دوہن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم حضور دا ادب کرنے والا ہر لمحے رکھے۔ اللہ فرماندہ ہے موسیٰ میری خاص رحمت انہاں نصیب ہوئے گی جڑے ایمان لے ہونگے، نبی علیہ السلام دی تعظیم کرنگے، اور وَنَصَرُوهُ انہاں دی مدد کرنگے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ جڑا وہ قرآن لے کے ہونگے او دی اتباع کرنگے، اُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ فرماندہ اے وہ لوگ جڑے کامیاب ہونگے۔ کامیابی مصطفیٰ دی تعظیم دے اندر ہے۔ اللہ رب العزت میرے سمیت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوران جذبات میری زبان چو کوئی جملہ ایسا سرزد ہویا ہوئے جو مالک دی شان، مالک دے حبیب